بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ لشکر کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، علم کی جستجو میں روحانیت کو پانے کے لیے، ہمارے سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، اور روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح اور پھر دنیا کے معاملات میں سیکھنے کے لیے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم روحانیت حاصل کرتے ہیں، ہمیں دنیا بقدر ضرورت جتنی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اس کو احسن طریقے سے کس طرح حاصل کریں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو عام لوگ ہیں، جن کا تعلق نہ تو کسی سلاسل سے ہے اور نہ ان کا تعلق روحانیت کی دنیا سے ہے، لیکن وہ شوق میں معلومات کے لیے اور کچھ پانے کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، چشتیہ، قلندریہ، ابو العلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر گیو اینڈ ٹیک کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا روحانیت کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ کامیابی کا سفر جو جو آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کامیابی کے سفر میں ایک ایسا بھی راستہ ہمارے سامنے ہے کہ جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، کہ وہ ایک ایسا راستہ کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے کچھ تقاضے ہیں جو آپ پورا کریں گے۔ آپ صرف روحانیت سیکھنے نہیں آئے، بلکہ اپنی زندگی بسر کرنے آئے ہیں، اور اس طریقے میں اپنی زندگی بسر کرنے آئے ہیں کہ جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کیا اور آپ کو تعلیم کیا، ہمیں تعلیم کیا کہ آپ اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ روحانیت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح آپ اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہو۔ اور یقیناً جب دنیا کو بہتر بنانے کی بات آتی ہے تو ہم بولتے ہیں یار یہ کون سے پیر صاحب ہیں کہ جو دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں تو سلاسل میں تو دنیا سے دور کرایا جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس معاملات میں آپ ہمارے بزرگوں کو بدنام ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنے کی باقاعدہ حکم اور تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ اگر تم روحانیت سیکھتے ہو تو تمہیں دنیا کے بھی معاملات، دنیا کے بھی اصول، دنیا کے بھی تقاضے پورا کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ تم روحانیت کو کاروبار نہیں بنا سکتے، تم دین کو کاروبار نہیں بنا سکتے، لیکن اگر تم خود ایک ایسے کاروباری، ایک ایسے بزنس مین ہو کہ تمہیں حاجت ہی نہیں کہ تم دین کو بیچو، تمہیں حاجت ہی نہیں کہ تم روحانیت کو بیچو، اپنے فن کو بیچو، اگر تمہارے ہاتھ میں کمانڈ ہے، تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، تمہارے ہاتھ میں فن ہے، تو تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب ایسا شخص جو صرف روحانیت جانتا ہو، ایک ایسا شخص جو صرف علم جانتا ہو، وہ کیا کرے گا پھر؟ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ کیا علم بیچ کے کرے گا؟ کیا روحانیت بیچ کے اپنا گھر چلائے گا؟ تو بزرگان دین نے اس سے بچنے کے لیے
کہ تم کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ جس پر حرف تمہاری انگلی، لوگوں کی انگلیاں کہ تمہارے اور تمہارے بزرگوں پر اٹھیں، اور جو اٹھ رہی ہیں، کہ جو لوگ اپنے ممبر پر بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک اگر عام بندہ اگر ایسی بات کہے تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک ایسا بندہ جو خود اس مرشد کی صحبت میں رہا ہو اور پھر وہ اپنے مرشد پر انگلی اٹھائے، تو ایسا بدبخت شخص دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اگر میں اپنے میاں حضور کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میاں حضور نے روحانیت کے بیتاج بادشاہ ہیں، عملیات کے بیتاج سلطان ہیں، سلاسل کی تعلیمات سے ان کا پورا دامن لبریز بھرا ہوا ہے پورا. اس کے باوجود انہوں نے حکمت سیکھی، حکمت سے انہوں نے کاروبار کیا. یعنی کہ جو دوائیں انہوں نے بنائیں، جو دوائیں انہوں نے بیچیں، جو دوائیں انہوں نے مریضوں کو دیں، اس کے پیسے لیے، اس سے اپنا گھر چلایا، اس سے ہم بچوں کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا. اگر وہ چاہتے عملیات کے سلطان، تو اس وقت میں آج سے 30-40 سال پہلے جب پیسے کی اہمیت تھی، جب وہ منہ سے جو نکالتے تھے نا تو وہ پورا ہوتا تھا. لیکن وہ دنیا کے پیچھے نہیں گئے. آج بھی جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ اپنی آسائش زندگی دیکھ لیں اور اپنے میاں حضور کی دیکھ لیں، جن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی اولادوں پہ اٹھاتے ہیں، کہ وہ کس حال میں ہے اور تم کس حال میں ہو. تم کیا تھے اور وہ کیا ہے اب بھی. وہ آج بھی 80 گز کے گھر میں رہتے ہیں، آج بھی 120 گز کے گھر میں رہتے ہیں. لوگ ہمیں بولتے ہیں ہم بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا دین نہیں بیچا، ہم نے روحانیت کو کاروبار نہیں بنایا. ہمارے حکمت سے جو ہمارے پاس ہمارا جو بزنس ہے، ہمارے دوسرے بزنس ہے، اس سے الحمدللہ ہمارا گھر بہت احسن طریقے سے چلتا ہے. ورنہ ایک ایسا شخص جو یہ سب کچھ جانتا ہو، جو سب کچھ بتا رہا ہو، جو سلسلے کی تعلیمات کو پھیلا رہا ہو، اس کے مرید کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو وہ شخص کیا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری تعلیمات ایسی نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہے. تو یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جو لوگ عملیات سیکھ رہے ہیں وہ اس کو کاروبار نہیں بنائیں گے. جو روحانیت سیکھ رہے ہیں، جو سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، وہ ایسے دنیا دار مولوی اور ایسے دنیا دار کہ وہ ہرگز نہیں بنیں گے. کہ جو اپنے عملیات کو بیچیں، اپنے نقوش کو بیچیں، بلکہ اپنا کاروبار کریں گے. اب کاروبار کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، کاروبار کا اسٹرکچر کیا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے یہ. وہ بزرگ جو ایک حجرے کے اندر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے بزنس کے حوالے سے، سلسلے کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، اب وہی تعلیمات ہم ایک کیمرے کے آگے بیٹھ کر اگر دے رہے ہیں اور اس سے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، تو کسی کو میں نہیں سمجھتا کوئی اعتراض ہونا چاہیے. بلکہ یہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے کہ یہ وہ خان وادہ ہے کہ جس نے اپنے مریدوں کے لیے سوچا، اپنے مریدوں سے گھر بار نہیں چلائے. کہ یہ وہ خان وادہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی اولاد سے پہلے اپنے مرید کو سوچا، اپنے اولاد سے پہلے اپنے مرید کو کہا کہ تم یہ کرو. اور الحمدللہ وہ مریدین جن کو میاں حضور نے تربیت دی، وہ کہاں سے کہاں اور کامیاب ترین زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ وہ لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے وہ کیا تھے اور اب 10 سال بعد وہ کیا ہیں. یہ سب میاں حضور کا کرم، دعا اور رب کا فضل ہے ان پر. تو اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ایک کھیر بنا کر پورے اس میں اور اس میں ایلوے کے 2 قطرے ڈال کے پورے کھیر کو خراب کر دینا چاہیے. تو یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد کہ ہم عملیات کے ساتھ ساتھ، سورہ قریش کے ساتھ ساتھ، ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں،
ہم اس کی برکتیں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں؟ اب میں کہتا ہوں نا کہ بھائی آپ سورہ قریش پڑھو، آپ دنیا میں محتاج نہیں ہوگے، یہ میں نہیں کہتا، یہ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے۔ قرآن کی آیتوں پر تو یقین ہے نا کہ آپ قرآن کی آیتیں جس مقصد کے لیے پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اب وقت ہے کہ جو تم نے سورہ قریش پڑھی ہے، 1.25 کری ہے، تم نے 15 کے نشی زکوٰۃ ادا کی ہے، تم نے مختلف اعمال کیے ہیں، اب تم اس اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی بقدر ضرورت بہتر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایماندار، امانت دار، سچا، یعنی کہ سچا اور امانت دار تاجر بروز محشر انبیاء اکرام، صدیقین، شہداؤں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اب تاجر کا مقصد کیا ہے؟ تاجر کون ہے؟ اگر لفظی الفاظوں میں دیکھا جائے تو تاجر ایک دنیا دار شخص ہے نا، کہ جو کاروبار کرتا ہے۔ تو حضور نے اس دنیا دار تاجر کے بارے میں جو دنیا کی تجارت کرتا ہے، اس کے بارے میں آقا دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانے؟ آپ نے فرمایا کہ سچا ہو، اور سچا اور امانت دار، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہو، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین، شہداؤں کی صف میں کھڑا ہوگا بروز محشر۔ اب ہم روحانیت سیکھ رہے ہیں، اب ہم ظاہر سی بات ہے روحانیت سیکھنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو بھی تو چلائیں گے نا۔ ہمارے ضروریات زندگی بھی ہے، ہماری ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے گھر کے خرچے بھی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تاریخ الدنیا ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے دین نے تمہیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم تاریخ الدنیا ہو جاؤ اور جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو۔ جبکہ اگر کوئی بندہ بولے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ایک بندہ اگر اللہ کے لیے جا رہا ہے، جنگل میں بیٹھ رہا ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن ہمارے دین نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے ربنا آتینا فی الدنیا فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دین اور دنیا دونوں میں سرخرو رکھ، ورنہ اگر دنیا آپ بقدر ضرورت ایسا نہ بناتے اپنے، تو آپ کبھی بھی دعا نہ کرتے ایسا، آپ آخرت کے لیے دعا کرتے، دین کے لیے دعا کرتے، روحانیت کے لیے دعا کرتے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے باقاعدہ آپ نے کہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت میں بھی دونوں آپ کی اچھی ہوں۔ اب دنیا کس صورت میں اچھی ہو سکتی ہے؟ کہ جب آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر حلال رزق کمانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروباری معاملات میں حدیث ہے کہ جب دو افراد کوئی مل کر کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ دو شخص کاروبار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو تیسرا اللہ تعالیٰ اس میں خود شریک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ دو نہیں رہے، اب وہ تین ہیں، ایک میں اور ایک تم اور تیسرا ہمارا رب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کاروبار میں۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے کاروبار میں جب تک دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہو جاتی، بددیانتی پیدا نہیں ہو جاتی۔ جب دونوں میں سے کسی کے ایک دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو ان دونوں سے الگ کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ان دونوں سے الگ کر لیتا ہے تو ان دونوں کو ان دونوں کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کاروبار کیا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب الحمدللہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک نیٹ ورک ہے، میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک تو نہیں کہوں گا، ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں، جو سلسلے کی نسبت سے جڑے ہیں، جو ہمارے خانوادی کی نسبت سے جڑے ہیں، جو علم کو سیکھنے کی نسبت سے جڑے ہیں، جو روحانیت کو سیکھنے کی نسبت سے جڑے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی ہوں، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، یو ایس اے میں ہو، یو کے میں ہو، یورپ میں ہو، دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہو، آئی بات سمجھ میں؟ اب سارے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اب یقیناً ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، ہم عملیات بھی کرتے ہیں، ہم نوکری پیشہ بھی ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کو دیں کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کے اندر کاروبار اگر ہم آگے کوئی پلان کرتے ہیں تو کیا کریں، کس طرح کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں ہوں کراچی میں، اب میرے مریدین ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ ہم نے ایک فارم بنایا ہے، اور وہ فارم آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ وہ فارم پڑھیں گے، آپ وہ فارم بھریں گے، آپ وہ ہمیں سبمٹ کر دیں گے۔ آپ کا کام صرف اور صرف اس فارم کو بھرنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے، بس۔ سب سے پہلے کہ کاروبار ہے کیا، اور ہم کس طرح کریں گے، اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ ایک ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جو مریدین ہیں، جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں، جو علم سیکھ رہے ہیں، جو روحانیت سیکھ رہے ہیں، جو عملیات سیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے۔ اچھا، وہ ہنر ایسا ہے کہ جو وہ خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ کریں کیسے، کیونکہ ہر کام کرنے کے لیے ان کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ اپنے فارم میں لکھیں گے کہ وہ کیا کام بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ اس پہ ٹک کر دیں گے اور اس کے بارے میں لکھ کر ہمیں سینڈ کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اس سے منسلک جو کام وہ جانتا ہے، اس سے منسلک ہمارے کتنے فارم جمع ہوتے ہیں، ہم ان کی کیٹیگری بنائیں گے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے کہ ان سے ان کا آپس میں ربط قائم کروائیں گے، اور پھر جو ایک دوسری جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مال پرووائڈ کرنا ہوگا، وہ ہمارا شاذلی اسلامک سینٹر جو ہوگا وہ اس کی نمائندگی کرے گا۔ یعنی کہ جو مین چیز ہے وہ ہے شاذلی اسلامک سینٹر، کہ میں چاہتا ہوں کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں نا، اب مثال کے طور پہ کسی کی فیلڈ 10 لوگوں کی ایک ساتھ منسلک ہیں، تو 10 میں سے ظاہر سی بات ہے 10 تو سیٹ نہیں ہوں گے نا، اس میں تو 2 ویل سیٹ ہوں گے اور 8 سیٹ نہیں ہوں گے۔ تو ہم پھر یہ کریں گے کہ ہم ان کی کیٹیگری بنائیں گے، کیٹیگری بنانے کے بعد پھر ان کو سپورٹ کریں گے۔ اب ان کو ہم جو بھی مال دیں گے، یہاں سے ہم جو بھی کچھ بنوائیں گے یا ان سے جو بھی کچھ کریں گے، مارکیٹنگ ہو گئی، مینوفیکچرنگ ہو گئی، وہ شاذلی اسلامک سینٹر کرے گا۔ شاذلی اسلامک سینٹر جو کرے گا وہ آپ کو اپنے نام سے کر کے دے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اب کاروبار اگر کرتے ہیں تو کاروبار کی بنیاد صرف 2 چیزوں پر ہے۔ اب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں، ایک ہے مینوفیکچرنگ اور ایک ہے مارکیٹنگ، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا، جو مارکیٹنگ کرتا ہے وہ مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کی فیلڈ الگ الگ ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رزق میں تنگی دیکھو نا، تو اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملا لو، چاہے وہ رزق کی فراوانی میں ملا لو، چاہے وہ کاروبار میں ملا لو، چاہے ان کی مدد کر کے ملا لو، چاہے کچھ بھی کر کے ملا لو، تاکہ تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے جس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے، اس کے نصیب سے آپ کو رزق دے رہا ہو۔ تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ اب مثال کے طور پہ ہماری پلاننگ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی کوئی، اب جیسے مثال پر شادلی ایکسٹریکٹ ہم نے بنایا، اب شادلی ایکسٹریکٹ بنانے کے بعد میں نے اس کی فارمولیشن آپ لوگوں کو دی، اس کا بنانے کا طریقہ سمجھا دیا. اب آپ نے کہا یار میں اس کو بنا نہیں سکتا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لاہور کے اندر میں اس کی ڈسٹریبیوشن لوں، کہ میں لاہور میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ ظاہر سی بات ہے فائدہ ہو رہا ہے، اب 2 پیسے کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، وہ شخص یہ نیت کر کے کرے گا. اب مثال کے طور پہ ایک چیز مجھے تیار ہو کر مثال کے طور پہ 50 روپے کی پڑ رہی ہے، تیار ہو کر مجھے 50 روپے کی مثال کے طور پر مجھے پڑ رہی ہے، تو میں نے 25 روپے رکھ کے اس کو دے دیا آگے، ٹھیک ہے. 25 روپے شادی اسلامک سینٹر کو بھی جائیں گے، کیونکہ اس کی اپنی محنت ہے، اس کی اپنی انویسٹمنٹ ہے، اس کی اپنی سب کچھ ہے. اب وہ شخص 75 روپے کی لے کر آگے 100 روپے کی بیچتا ہے، 150 روپے کی بیچتا ہے، کوئی بھی ریٹ رکھ لیتا ہے، اس کا جو بھی منافع ہوگا وہ اس کا اپنا ذاتی ہوگا. اب بتائیں اس طریقے سے کرنے سے اگر کسی مرید کا گھر چل جاتا ہے، کسی ایک کا گھر چل جاتا ہے، تو آپ نے پورے گھرانے کو سیٹ کر دیا. اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اب سوچیں اس بات کو، تھوڑا سا سمجھیں. یہ مقصد میرا سمجھانے کا ہے. میں جو کاروبار بتاؤں گا، جو پروڈکٹ آپ کو بتاؤں گا، جو کچھ آپ کو بتاؤں گا، اب جو شخص اپنے شہر میں کرنا چاہے، اپنے ملک میں کرنا چاہے، اپنی جگہ پہ کرنا چاہے، وہ خود بھی تیار کر سکتا ہے. دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بنانا نہ سکھاؤں، آپ مجھ سے لیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. میں پہلے آپ کو بنانا سکھاؤں گا، گیو اینڈ ٹیک میں ہی، کہ ہم کس طرح بنائیں گے، کون سی پروڈکٹ کس مقصد کے لیے. 1 لاکھ کاروبار ہے، لیکن جو ہنر میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، وہ میں آپ کو سکھاؤں گا، اسی پہ ہم چلیں گے. اب میں نے ایک مثال کے طور پہ شادی ایکسٹریکٹ بنایا، میں نے اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے. آپ خود بنانا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے خود بنائیں. اگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں بنانا لیکن میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کر دی جائے گی. اب ایک شخص کہتا ہے میرے پاس پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بیچ کر آپ کو دے دوں، یہ مال لانچ کر کے میں آپ کو دے دوں. اب ہم نے کیا کرا، شادی اسلامک سینٹر اپنے بنایا اور آپ کو دے دیا، اور آپ نے اس کو سیل کیا. اب ذمہ داری شادی اسلامک سینٹر کی اور اس شخص کی ہے. ہمارے نمائندے الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں. یہ تو ہمارے پاکستان کا ایک طریقے سے ایک نیٹ ورک میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اب ایک شخص ہے باہر ملک میں رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہ تو میں بنوا سکتا ہوں، نہ میں بیچ سکتا ہوں، نہ میں لے سکتا ہوں. لیکن آپ یہ کر لیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ شادی اسلامک سینٹر جو آپ کے شادلی ایسٹرے کی مثال سپوز دی ہے میں نے، کہ آپ کی جو ایسٹرے کی اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے. اب میں اس پہ یہ پیسہ انویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں نے 1 ملین 2 ملین 3 ملین یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ جو بھی لگتے ہیں، میں نے وہ آپ کو پیمنٹ کری ہے. آپ اس کو بنا کے اپنے پاس رکھیں اور کراچی میں اس کو جو بھی آپ سے مانگتا ہے آپ اس کو دے دیں سیٹ پہ. اب ڈاکٹر صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے کہ جس نے پیسہ انویسٹ کیا، اس کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ڈاکٹر صاحب اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں جس نے انویسٹ کیا ہے پیسہ، اور اس کو بھی دے رہے ہیں کہ جس نے لانچ کرنا ہے. مینوفیکچرنگ کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی. اب ایسے ہماری بہت ساری پروڈکٹس ہیں، بہت ساری ہیں. اب اس طریقے سے اگر فیلڈ آپس میں کنیکشن مل جاتی ہے تو فائدہ کس کو ہے؟ اب آتے ہیں ہم سافٹ ویئر ہاؤس پر. اب سافٹ ویئر ہاؤس بھی الحمدللہ ہمارا ہے، ہماری پوری ٹیم ہے، ہماری پوری مینجمنٹ ہے. اب اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے سافٹ ویئر ہاؤس میں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے ویب سائٹ بنوانی ہے، مجھے اپلیکیشن بنوانی ہے، مجھے اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو جو ہماری ٹیم ہے، اب مثال کے طور پہ اگر میرا ایک مرید ہے، وہ UK میں رہتا ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ ہارڈ ویئر انجینئر ہے، وہ سافٹ ویئر ہاؤس کو جانتا ہے، وہ کام کرنا جانتا ہے، اپلیکیشنز بنانا جانتا ہے، اور وہ ایسے کام جانتے ہیں جو پاکستان میں بہت کم لوگ کام جانتے ہیں. وہ اپنے فارم کے اندر ٹک کر کے اپنا پورا فارم بھر کے ہمیں دے دے گا. اب ہمارے پاس اگر کسی قسم کا کوئی ایسا نیٹ ورک کا کام آتا ہے تو ہم اس سے رابطہ کریں گے اور اس کو وہ پروجیکٹ دیں گے، وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا. اس کی جو بھی انکم ہوگی، جو وہ کہے گا کہ میں آپ سے اس پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے 1 ملین لوں گا، 2 ملین لوں گا، 3 ملین لوں گا، اس کو شادی اسلامک سینٹر پے کرے گا، اور وہ پروجیکٹ جس نے بنوایا ہوگا اس تک وہ پہنچ جائے گا.
سمپل کام ہے گیو اینڈ ٹیک. گیو ان کا مطلب ہوتا ہے گیو مانے دینا, ٹیک مانے ہوتا ہے لینا. اب دیکھو اس میں میرا صرف اور صرف مقصد, میرا اللہ گواہ ہے, صرف اور صرف یہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس میں اگر مجھے کچھ پرسنٹیج کا پیسہ مل جاتا ہے یا مجھے کچھ پروفٹ کا پیسہ مل جاتا ہے تو یہی پیسہ میں اپنے روحانیت کے کام میں, اپنے دین کے اپنے کام میں, اور اپنے جو کچھ بھی نیک کام ہے ہمارے, ہم اس میں اس کو شامل کر لیں گے. محتاجگی کی طرح ہم لوگوں سے چندہ نہیں مانگیں گے کہ بھائی ہم فلاں مسجد بنوا رہے ہیں, ہم فلاں پانی کے کنویں لگا رہے ہیں, ہم ادھر یہ کھود رہے ہیں, ہم ادھر وہ کر رہے ہیں, ہم ادھر یہ کر رہے ہیں, ہم ادھر وہ کر رہے ہیں. نہیں, کچھ نہیں. آپ خود اپنے ہاتھ سے کما کر اگر خرچہ دین کے کام کے لیے کرتے ہو, روحانی کام کرتے ہو, اس کا جو اجر ہے وہ کسی چیز کا اجر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گیو اینڈ ٹیک کا مقصد آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ گیو اینڈ ٹیک ہے کیا. لیکن میں چاہتا ہوں جو ہمارے چھوٹا سا نیٹ ورک ہے نا, میں کسی کو بھی مایوس نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب میں کچھ بھی نہیں جانتا, نہ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے, نہ میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہے, نہ میرے ہاتھ میں کوئی وہ ہے, وہ بھی فارم بھر کے جمع کرا دے. تو جو بھی ہمارے مریدین ہوں گے, ہمارے شاگرد ہوں گے, میں چاہوں گا پہلے ان لوگوں کو سپورٹ کروں. میں خود پرسنلی ملوں گا, میں ایک ٹائم نکالوں گا. اب میرے روحانی دورے اگر ہوں گے اس میں ٹائمز ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی میں ٹائمز دوں گا. اب جس جگہ پہ کوئی بلک کوانٹٹی میں کوئی چیز آتی ہے تو یقیناً اس کا فائدہ بھی آپ لوگوں کو اتنا ہی ہوگا. اب ایک شخص وہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں. مجھ سے, ہمارے ادارے سے, ہمارے سسٹم سے, ہمارے نیٹ ورک سے جو کچھ بھی نیکی کا کام, جو کچھ بھی اچھا کام میں کر سکا نا اپنی زندگی میں, تو میں آپ لوگوں کے لیے ضرور کر کے جاؤں گا, تاکہ وہ سلسلہ چلتا رہے. میرے لیے, میرے بزرگوں کے لیے اگر یہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے تو یہ میرے لیے سمجھ لو سب سے زندگی کا سب سے احسن کام ہوگا. کہ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں علم بھی سکھایا, ہمیں عملیات بھی سکھائے, ہمیں روحانیت بھی سکھائی, ہمیں دنیا حاصل کرنے کے طریقے بھی سکھائے بقدر ضرورت, ہمیں کاروبار بھی سکھایا. اب جب آپ چھوٹا سا کاروبار کر لیں گے اور جب آپ کے گھر میں آمدنی ہوگی تو یقین کریں گے یہ بھوت آپ کے سروں سے اتر جائے گا کہ کسی نے ہم پہ جادو کر کے ہمارا رزق باندھ دیا. وظیفے بتا دو, یہ بتا دو, وہ بتا دو, فلاں بتا دو. نہیں, آپ صرف وہ صرف وظیفہ پڑھو تو اللہ کے لیے کرو, اس کی شان بیان کرو, رازق کو نہیں بھولو. دیکھو دو چیزیں تمہارے نصیب میں مقرر کر دی گئی ہیں جو ایسی سچائی ہیں کہ جن سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا. سب سے پہلا رزق اور دوسری موت. اچھا, رزق تمہارے نصیب میں جتنا لکھ دیا گیا ہے تمہیں اتنا ملنا ہے. اب میں آپ کو ایک طریقہ بھی سمجھاتا ہوں. اب جس کے نصیب میں رزق کم لکھا گیا ہے, اب وہ پریشان ہے, کیا کرے. اب ظاہر سی بات ہے نصیب کا لکھا ہوا تو نہیں مٹا سکتا, لیکن اپنا نصیب بدل سکتا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ دعا اور تدبیر آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. اب کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے رزق کم, اب اس نے یہ سوچ لیا کہ یار میرے نصیب میں تو رزق ہے ہی نہیں, کاروبار ہے ہی نہیں. اب وہ ڈسہارڈ ہو کے بیٹھ گیا. سر ایسا نہیں کرو, دو کام کرو. کیا, ایک دعا کرو جو حضور نے فرمایا, ایک تدبیر کرو جو حضور نے فرمایا. اب تدبیر کیا کرو گے, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے, کوشش یہ کر لو. ہو سکتا ہے کہ کسی کا نصیب آپ کے نصیب سے ملے, آپ کی تقدیر بدل جائے. لیکن ہم افسوس, ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے. ہم لگ جاتے ہیں وظائف میں, ہم لگ جاتے ہیں دوسرے معاملات میں, پھر بولتے ہیں نہیں یار یہ پیر اچھا نہیں ہے, نہیں یار دوسرا پیر بدلو, نہیں یار دوسرا پیر بدلو. آج کل کے جو حالات, جو معاملات چل رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایسے میں خیر نہیں کہنا چاہتا, کسی کو بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا خاندان, ہمارا گھرانہ یہ ہے کہ جس نے مریدوں سے لیا نہیں ہے بلکہ مریدوں کو دیا ہے. الحمدللہ اگر ہم مریدوں سے لیتے ہیں نا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. اور یہ آپ لوگ سب اپنے آنکھوں سے جانتے ہو, جو لوگ ہمارے پاس اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے ہیں, ہمارے ساتھ پیتے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. میاں حضور کی سادگی کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ.
میاں اردو چاہتے ہیں نا آج 2000 گز کے گھر میں 5000 گز کے گھر میں ہوتے اگر مریدوں سے لے رہے ہوتے تو. انہوں نے ہمیشہ مریدوں کو دیا ہے, سپورٹ کی ہے, جب بھی وہ 80 گز کے 120 گز کے گھر میں موجود ہیں. اور جتنا ہمارا ہلکا ہے نا, اور اگر کسی اور کا ایسا ہلکا ہوتا نا تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو سپر مین سمجھ چکا ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتیں ڈالی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے مخلص ہوں, آپ مجھ سے مخلص ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کریں. میں چاہتا ہوں صرف آپ مجھے دعا نہ دیں, بلکہ آپ کی بیوی بچے بھی مجھے دعا دیں, آپ کے ماں باپ بھی مجھے دعا دیں, آپ کے بہن بھائی بھی مجھے دعا دیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں. گیو ان ٹیک کے اندر بہت سارے پروجیکٹ ہمارے ایسے ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں لے کر آؤں گا. اگر میں ہر ہفتے نہ بھی کر سکا پروگرام تو 15 دن میں ایک دفعہ ضرور آپ کے ساتھ یہ پروگرام کروں گا میں, کہ جس میں میں پہلے آپ کو سمجھاؤں گا, اس کی کوز بتاؤں گا, اس کا سب کچھ بتاؤں گا, اور پھر آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ کون کتنا لے گا اور کون کس طرح اس کو لانچ کرے گا. میں جس شہر میں وہ رہتا ہوگا اس شہر میں اس کا نیٹ ورک خود بنواؤں گا, اس کو جگہ ہائر کر کے بھی میں دوں گا. اور میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتاؤ, لیکن میرے ساتھ آپ قدم تو بڑھائیں. آپ میرے ساتھ چلیں, قدم بڑھائیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوڑیں گے. اور جو شخص جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, جو شخص کا جو کاروبار کر رہا ہو, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو, اگر وہ چھوٹے کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے سسٹم سے جڑے. اور جو جس کا ایک کاروبار ویل سیٹ ہو, جس کی کمپنی چل رہی ہو, کوئی کسی کی بھی قسم کی کوئی انڈسٹریز چل رہی ہو کسی کی, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم کوئی بھی کام کریں گے, ہم ملک کی معاشی حالات کو دیکھ کر کریں گے کہ کس کام ہم کتنا کریں گے کہ جو ہم زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچ جائیں, زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں ہم آ جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کاروبار صرف فائدے کا منافع کا نام نہیں ہے, اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا, نقصان پتہ ہے ہمیں کیوں ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے ہمیں ہمارے ڈر سے, کہ جس دن ہمارے اندر سے یہ ڈر نکل گیا نا نقصان کا, اس دن ہم بہترین بزنس مین بنتے ہیں. یہ ڈر ہے جو تمہیں کاروبار کرنے نہیں دیتا, اور نہ تمہیں آج تک کرنے دیا, کہ یار میرے پاس میری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے, اور اگر یہ نکل گیا تو میں کیا کروں گا, یہ ڈر ہے. اور جو جتنا ڈرتا ہے نا پھر وہ روز روز مرتا ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, کاروبار ایک رسک کا نام ہے. جو جتنا بڑا رسک لیتا ہے نا اس کو پھر فائدہ بھی ایک پہاڑ کے مانند کے برابر ہوتا ہے. میں دوں گا آپ کو وسائل, میں دوں گا آپ کو آئیڈیاز, میں دوں گا آپ کو کاروبار کی پوری پلاننگ, میں دوں گا آپ کو کاروبار کے ذریعے کس طرح آپ حلال روزی کما سکتے ہو, میں دوں گا آپ کو پورا پروجیکٹ بنا کر. اچھا, میں جو چیز پروجیکٹ بناؤں گا آپ کو وہ موسم کے حساب سے ہوگا, وہ ملک کی معیشت کے حساب سے ہوگا, وہ جس جگہ پہ لانچ ہوگا اس کے حساب سے ہوگا. اب مثال کے طور پہ اب سردیاں چل رہی ہیں, سردیوں کے اندر کوئی آئس کریم کا کاروبار کرے چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا. لیکن ہاں, اگر کافی ہو, سوپ ہو, یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہوں, میں نے ایک مثال دی آپ کو, تو کوئی بھی بزنس ہم کریں گے, چاہے وہ ہمارے کسی میڈیسن سے تعلق رکھتی ہو,
कॉस्मेटिक से ताल्लुक़ रखती हो, कपड़े से ताल्लुक़ रखती हो, गारमेंट से ताल्लुक़ रखती हो, इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखती हो, खद्दर से ताल्लुक़ रखती हो, आई बस समझ, मशीनरी से ताल्लुक़ रखती हो, मशीन के पार्ट से ताल्लुक़ रखती हो, इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखती हो, कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखती हो, सॉफ्टवेयर हाउस से ताल्लुक़ रखते हो, मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरा प्लान आपको तरतीब दूंगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर शादली की होगी। लेकिन याद रखिए याद रखिए एक बात को कि जो शख्स अगर 1 रुपया भी शादली इस्लामिक सेंटर पे लगाता है, 1 लाख रुपए भी लगाता है, तो शादली इस्लामिक सेंटर के लेटर हेड पे उसका एग्रीमेंट होता है, उसकी स्टैम्प होती है, उसके सिग्नेचर होते हैं और टाइम ड्यूरेशन उस पर होता है। आज बात समझ में। और हमारे नाम से बहुत लोगों ने फ्रॉड किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी ऐसे मामला में फंसें। शादली इस्लामिक सेंटर यानी कि डॉक्टर अब्दुल वारी शादली का जो नेटवर्क है, इसी वीडियो पर आप पहले देखेंगे, जो आप वीडियो देख रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल वारी शादली का है, यही नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और ये पेज जो डॉक्टर साहब का है, आपसे इधर ही सबमिट करेंगे। आई बात समझ में। और इसमें मेरा अपना पर्सनल नंबर होगा और यही नंबर होगा कि जो आपके स्क्रीन पर मौजूद होगा, जो हमारा ऑफिशियल नंबर होगा। आई बात समझ में। किसी शख्स को भी आप 1 रुपया नहीं देंगे, 10 रुपये नहीं देंगे, लाख रुपए कुछ भी नहीं देंगे आप किसी भी शख्स को। यहाँ तक कि अगर हमारा नुमाइंदा भी आपसे कुछ मांगता है ना, आप उसको भी कुछ नहीं देंगे, जब तक कि आपकी मुझसे वीडियो कॉल पर बात नहीं हो जाती। जब आप मुझसे वीडियो कॉल पर इस हवाले से बात करेंगे तो आप मुतमईन होंगे, वरना आप हरगिज़ किसी के हवाले अपने 4 आने भी ना कीजिएगा और ना कुछ बताइएगा। यहाँ तक कि अगर मुझे अपना माल तैयार करके किसी को देना भी होगा ना, तो जब तक वो शख्स मुझसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करेगा तो मैं उसको माल नहीं भिजवाऊंगा। और या जब तक अगर कोई 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करता है, कि जब तक वो मुझसे वीडियो कॉल पे मुझसे बात नहीं कर लेता, तो वो मुझसे हरगिज़ ट्रस्ट ना करे किसी पर भी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग महफूज जगह पर रहें, महफूज हाथों में रहें। तो मैं समझता हूं गिव एंड टेक आपके आज बहुत अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश की, आपके समझ आ गया होगा कि हमें रूहानियत के साथ साथ, अमलियात के साथ साथ, दीन के साथ साथ हमें जो दुनिया बकदर ज़रूरत हमें चलना चाहिए, हमें हासिल करना चाहिए। मैं समझता हूँ जायज़ हलाल तौर पे वो दुनिया भी हमारे लिए जायज़ होगी कि जो हम उस तरीके पे गुजारें जिस तरीके पे हमारे नबी ने गुजारी, जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने गुजारी। अब सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ख़ुद तिजारत की, आप ख़ुद एक जगह से दूसरी जगह तिजारत करने गए, आपने हिजरत की, हमारे बुज़ुर्गों ने कारोबार किया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप कूफे के सबसे अमीर तरीन शख्सों में से मौजूद थे। तब क्या बदला कि कितने करीब थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कितने मालदार थे। तो भाई हमारा दीन कारोबार करने को मना नहीं करता, लेकिन अब अपने अंदर से वो डर निकालें और हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। अब ये फॉर्म जो आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारे नुमाइंदे से भी फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म भर के आप ज़्यादा से जमा कराएं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप उठा के आगे की तरफ अपना सफ़र करें इंशाल्लाह। तो मुझे अब अच्छा वो लोग कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, कि जिनके रूहानी इलाज चल रहे हैं, तो वो अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लेके हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर दीजिएगा। और बाकी गिव एंड टेक में तो मैं किसी के मसाइल नहीं लूँगा, कॉल नहीं लूँगा लाइव, लेकिन मैं लाइव कॉल गिव एंड टेक में लूँगा उनकी कि जो मुझसे कारोबार के मुतालिक पूछना चाहेंगे, मशवरा लेने चाहेंगे, आइडिया लेने चाहेंगे, बात करना चाहेंगे या अपने मुतालिक कुछ पूछना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह उनसे भी लाइव बात होगी। तो आज ये पहली हमारी ट्रांसमिशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और मुझे उसका फ़ीडबैक का इंतज़ार आप रहेगा। तो आप मुझे मेरे नंबर पे ज़रूर मुझे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं, यस या नो। बल्कि मैं इसी कम्युनिटी पे भी इंशाल्लाह ताला आज अपलोड करवा दूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।